علی بھائی، ایک بیٹے نے ماں پر ہاتھ اٹھایا، بعد میں معافی مانگی، تو بولے مگر ماں نے معاف نہ کیا، اب ماں فوت ہو گئی ہے، بیٹا کیا کرے اس میں؟ بیٹا جی رو رو کے توبہ کرے. پہلی بات ہے اس لیول پہ بات آنی نہیں چاہیے، اور اس کو تو جیتے جی مر جانا چاہیے تھا اس حوالے سے کہ وہ اس نے اتنا بڑا اقدام کیا. ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، پانی میں ڈوب کے نہیں، شرم میں. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پہلے تو زندگی میں کوشش کریں، لوگوں کو بیچ میں ڈالیں، آپ بھوک ہڑتال کر دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، سنت ہے. سعد ابن معاذ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی. ان کا جب تک میرا پورا قبیلہ مسلمان نہیں ہوگا میں کھاؤں گا نہیں. وہ اس قبیلے کے سردار تھے، ان کی محبت میں قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، اوس نے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بھوک ہڑتال کر دیں تو ماں پسیج جائے گی، معاف کر ہی دے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کی ماں فوت ہو جائے تو وہ اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. تو یہ اپنی خالہ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں، اپنی ماں کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، اللہ کے حضور اس کے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی راضی کر دے گا اس کی ماں کو. کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے کچھ درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو ایسی کوئی نیکی نہیں کی تھی جس کا اجر مجھے اب مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کی وجہ سے تجھے یہ فائدہ پہنچا ہے. تو وہ اپنے پھر اولاد سے خوش ہو جاتا ہے. تو ان کو چاہیے اپنی ماں کو اب بھی خوش کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ خود آسانی میں چلی جائے گی تو اس کو بھی معاف کر دے گی. جب انسان خود مشکل میں ہوتا ہے پھر کسی کو معاف کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، لیکن جب خود آسانی میں آ جاتا ہے تو پھر معاف کرنے کو دل کرتا ہے. بہرحال یہ بہت لمحہ فکری ہے جی. قرآن میں تو واضح ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے ماں باپ کو اف کہنے کا مسئلہ، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں اور بھی کئی باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. علی بھائی، سیدہ مریم کی ولادت سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے قریباً 1500 سال بعد ہوئی، ہاں جی. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو پھر قرآن مجید نے سیدنا مریم کو یا اخت ہارون کہہ کر کیوں مخاطب کیا؟ وہ سیدنا ہارون کی بہن کیسے جو ہے نا وہ قرار پائی؟ یا اختہ ہارون جو ہے سورہ مریم کے اندر آیا نا جی. یہ ایک یعنی بہت بڑا سوال ہے جو آج غیر مسلموں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جی قرآن پاک میں ایک آپ کہتے ہیں ہسٹوریکل مسٹیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1500 سال کا فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہے وہ تھی مریم. جب ان کے اوپر وہ تہمت لگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے آئی. یہ سورہ مریم میں ہی آتا ہے. تو اس وقت یہودی علماء نے ان کو کہا تھا یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تو یعنی تیرے یعنی ماں باپ برائی کرنے والے تھے اور تو یہ کیا کر کے یعنی ان پہ الزام لگایا، نعوذ باللہ. تو اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ ہارون علیہ السلام تو 1500 سال پہلے گزر گئے تھے، تو سیدہ مریم کس طرح ان کی بہن ہو گئی؟ اتنا بڑا زمانی گیپ ہے. تو یہ ہسٹوریکل مسٹیک ہے. یہ اعتراض آج بھی کافر اٹھاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی میں بھی اٹھایا ہے. اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. صحیح مسلم میں آپ کتاب الادب چیپٹر میں چلے جائیں گے نا، اس میں ایک ناموں کا چیپٹر ہے جس میں وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. اسی میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یعنی نجران کی طرف گیا تو وہاں میری کچھ کرسچن سے ملاقات ہوئی، تو کرسچنز نے مجھ پہ قرآن کی اس آیت کے اوپر اعتراض کیا یا اختہ ہارون کے اوپر، اور اس وقت نبی علیہ السلام زندہ تھے، دنیا میں موجود تھے. تو کہتے ہیں میں لاجواب ہو گیا اور میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں یہ جو آیت آئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو 1500 سال کا گیپ ہے، تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا وہ تم ان کو جواب دیتے کہ بنی اسرائیل میں یہ عادت تھی کہ وہ انبیاء اور نیک لوگوں کے نام کے اوپر نام رکھا کرتے تھے. یہ آپ نے جواب دیا. مراد یہ کہ اس ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہے، کہ حضرت مریم کا بھی اپنا کوئی بھائی ہارون ہوگا. اب یہ تو نہیں ہارون دنیا میں ایک ہی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ رکھا کرتے تھے. اچھا، ایک تو جواب اس کا یہ یعنی علماء نے جو دیا ہے اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ حضرت مریم کا کوئی بھائی ہو سکتا ہے ہارون ہو، جس کی طرف اشارہ ہے. دوسرا یعنی اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون نامی بندہ ایسا تھا جو بدکار مشہور تھا، اس کی طرف حضرت مریم کو منسوب کر دیا گیا کہ تو بھی ادھی پیڑی نکلی ہے نا، جو کام نے پایا سی تو بھی وہی پایا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی جھوٹا الزام کے طور پہ. تو یہ ہر طرح کا جواب دیا جا سکتا ہے. بات نبی علیہ السلام نے اتنا کہا کہ نبیوں اور صلحاء کے نام پہ وہ نام رکھا کرتے تھے. اس سے یہی شائبہ ملتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک تو وہ ہیں جو موسیٰ کے بھائی ہیں، حضرت مریم کے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی ہوں. دوسرا قرآن حکیم میں انبیاء کے بارے میں بھی آیا نا کہ قوم عاد کے بھائیوں میں سے ہود علیہ السلام کو ہم نے اٹھایا، قوم سمود کے بھائیوں میں سے، یعنی اس قوم میں سے بھی. یعنی چونکہ سیدہ مریم جو ہے وہ خود یہودی النسل تھی نا، بنی اسرائیل میں سے تھی نا، تو اس اعتبار سے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں تو تھی نا. ٹھیک ہو گیا، موسیٰ اور ہارون کی. تو اس حوالے سے یعنی اختہ ہارون سے مراد ہارون والی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کی نسل میں سے. تو وہ بہن کہہ کے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے، آل ہارون بھی کہہ کے مخاطب، یہ یعنی عرب میں اس طرح کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی تھی. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ اعتراض قرآن پہ اس وقت بنتا ہے جب قرآن پاک کو یہ ہسٹری پتہ نہ ہوتی. قرآن تو خود زمانی ترتیب کو ایڈریس کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں، اور ان کے دوران بھی پیغمبر آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. تو قرآن کو تو آلریڈی یہ بات معلوم ہے کہ ان کے درمیان گیپ ہے. تو قرآن تو یہ ہسٹوریکل مسٹیک نہیں کر سکتا نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ظاہر ہے کہ آپ نے وہ والا ہے، اگر وہ کہے نا کہ جی وہ حضرت ہارون جو کہ بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی یہ بہن تھی، اور پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام سے زیادہ ڈومیننٹ پرسنالٹی تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. وہ یہودیوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ کی بہن؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اگر وہ ہارون کی بہن تھی تو موسیٰ کی بہن بھی ہوتی نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہارون یا تو ان کا اپنا کوئی بھائی تھا، اور یا پھر وہ ان کی نسل سے تھی. جیسے ہماری بھی ایک ماں سیدہ صفیہ بنت حویی ابن اخطب، جو حویی ابن اخطب جو یہودی سردار تھا، اس کی بیٹی تھی. تو ان کو بھی صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ چونکہ سوکن تھی، آپس میں لڑائی ہوئی تو ان کو یہودیہ کہہ دیا. تو نبی علیہ السلام نے پھر ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو تم اس کو یہ کہہ رہی ہو، تو یہ تو حضرت ہارون اور موسیٰ کی یعنی ان اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل جنتی خوراکیں کھانے والے ہیں، منو سلوا کھانے والے ہیں. تو پھر انہوں نے معذرت کر لی. یعنی سوکن ہی ہوتی ہے، چاہے پیغمبر کی بیوی ہو، سوکنے والا معاملہ تو رہتا ہے. تو یعنی یہ اختہ ہارون سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس عرب کی ٹریڈیشن میں یعنی اولاد کے اعتبار سے کہا جا رہا ہو. مغرب کی اذانیں میرا دور دراز تو شروع ہو گئی ہیں، اس کو بند کر دیں انشاءاللہ باقی نماز مغرب کے وقفے کے بعد.